السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، صدق اللہ العظیم۔ ہمارے مشفق منتظم اعلیٰ حضرت مولانا سرفراز رحمانی دامت برکاتہ، موقر استاذ مفتی شوکت قاسمی دامت برکاتہ، دیگر ہمارے اساتذہ بالخصوص مولانا مفتی طاہر ندوی، مولانا جمال الدین قاسمی، مولانا فرحان مسعودی، دیگر اور اساتذہ کرام جو ابھی موجود نہیں ہیں، آنے والے ہیں، سب کی طرف سے اجازت حاصل کر کے بس دو باتیں اس موقع پر میں طلباء کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ان دو باتوں سے پہلے ایک جملے میں اس وقت میں اظہار تعزیت کرنا چاہتا ہوں۔ مدرسہ عبداللہ ابن مسعود کے عربی پنجم کے طالب علم یحییٰ فہد، جو کل بھی ماشاءاللہ پوری بشاشت کے ساتھ درس میں موجود تھے، انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ ایک حادثے میں ان کی شہادت ہو گئی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے ورثہ اور اولیاء کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم طلباء اور طالبات، دو باتیں عرض کرنی ہیں اور دونوں باتوں کے متعلق میں نے دو آیتیں پڑھی ہیں۔ پہلی آیت انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، جس میں اللہ تبارک و تعالی ایک ذمہ داری لے رہے ہیں اس ذکر یعنی قرآن کریم کے واسطے سے پورے دین اسلام کی حفاظت کی۔ یہاں علماء موجود ہیں تو تصدیق کریں گے کہ ذکر سے مراد صرف قرآن کے الفاظ نہیں، اس کے معانی، اس کے مفہوم، یہ سب مراد ہے۔ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو، اس کے الفاظ، اس کے معانی کو محفوظ کر دیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے دی۔ طالب علمانہ طور پہ یہ باتیں ہیں، بطور مثال کے اللہ تبارک و تعالی قرآن میں جب کسی چیز کی ذمہ داری لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے بنفس نفیس اللہ اس کام کو انجام نہیں دیتے۔ اللہ نے فرمایا ہم ہیں رزق دینے والے، لیکن ہم سب جانتے ہیں اللہ خود نہیں آتے رزق دینے۔ اللہ نے اس کے لیے متعین کیا، ایک نظام بنایا حضرت میکائیل علیہ السلام کا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم بھیجتے ہیں انبیاء کو، رسولوں کو، اور ان تک پیغامات نازل کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ از خود تشریف نہیں لاتے نبی تک، رسول تک، اور وحی از خود وہ نہیں لے کر آتے، بلکہ اللہ نے یہ ذمہ داری سپرد کی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زندگی اور موت کا مالک میں، زندگی دینے والا میں، موت دینے والا، روح قبض کرنے والا میں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ روح قبض کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بنفس نفیس تشریف نہیں لاتے، یہ ذمہ اللہ نے دیا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو۔ قیامت کے برپا ہونے کے بارے میں جگہ جگہ قرآن میں آیتیں ہیں۔
اور یہ ہمارے ایمان کا ایک لازمی جز ہے، حصہ ہے، اس کا عقیدہ، اس پر ایمان۔ ظاہر سی بات ہے وہ قیامت کا برپا کرنا اور وہ سور پھونکا جانا، یہ سب اللہ بذات خود یہ تصرفات نہیں کریں گے، یہ اللہ نے ذمہ دیا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ یہ تو چند جو ہے مشہور مثالیں تھیں، ورنہ ہر کام اس کائنات میں ایک نظام کے تحت چل رہا ہے، اللہ چلا رہے ہیں۔ تو جب اللہ نے ذمہ داری لی اس قرآن کریم کی اور اس علوم دینیہ کی حفاظت کی، تو ذرا ہم سوچیں، غور کریں، اللہ نے پھر اس کے لیے جبرائیل کو نہیں اتارا، میکائیل کو نہیں چنا، اسرافیل یا عزرائیل جیسے کسی فرشتے سے یہ کام نہیں لیا۔ یہ کام اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، آپ جیسے فرشتوں سے لیا ہے۔ اس کام کے لیے انتخاب اللہ تعالیٰ نے ہمارا اور آپ کا کیا ہے۔ عزیز طلبہ اور عزیز طالبات، یہ کام صرف یہ نہ سمجھیں ایک پڑھنے پڑھانے کی حد تک ہے، جیسے کہ دنیا میں اور بھی دیگر علوم پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں، بلکہ یہ پڑھنا اور پڑھانا ایک بہت بڑا کام ہے، خدائی منصوبے کے تحت آنے والا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے۔ ہم لوگ طالب علم تھے، ہمارے طالب علمی کے زمانے میں تشریف لائے تھے مولانا ولی رحمانی رحمہ اللہ۔ انہوں نے تقریر کی تھی اور ان کا جملہ ابھی تک ذہن میں ہے۔ انہوں نے کہا تھا، کبھی بھی تم اپنے آپ کو کسی سے کمتر مت سمجھنا، کبھی بھی احساس کمتری کا شکار مت ہونا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا، تم لوگ خدائی سسٹم کے پرزے ہو، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ جو پورا خدائی نظام ہے اس کائنات میں، اس روئے زمین پر، اس کا اہم ترین پرزہ ہے ہم اور آپ۔ اور اس کو سمجھنا آج کے زمانے میں مشکل نہیں ہے۔ یہ لیپ ٹاپ، یہ سسٹم، یہ کئی پرزوں سے مل کر یہ بنتا ہے۔ کوئی اہم ترین پرزہ اگر کام نہ کرے تو کوئی سسٹم آن نہ ہو، آگے اس پر کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور اگر وہ اہم ترین پرزہ ہو تو پھر کیا کہنے ہیں۔ اس طریقے سے یہ پورا سسٹم ہے، یہ پورا نظام ہے، یہ کائنات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا، اس کے اہم ترین پرزے ہیں ہم اور آپ، علوم دینیہ حاصل کرنے والے، پڑھنے والے اور پڑھانے والے۔ اس لیے دل و دماغ میں ہرگز یہ نہ ہو 5 سالہ عالم کورس کر لیں گے، عالم لگ جائے گا نام کے ساتھ، عالمہ آ جائے گا میرے نام کے ساتھ، ہرگز نہیں۔ یہ تو وہ سوچیں جو دنیاوی علوم حاصل کرتے ہیں کہ میں اب اس کے بعد ڈاکٹر کہلاؤں گا، میں اب اس کے بعد انجینئر کہلاؤں گا، وہ سوچیں۔ لیکن اس علم کو حاصل کرنے والے ہرگز یہ نہ سوچیں، اس علم کے حاصل کرنے والے اس سے اور ماورا ہیں، بہت اوپر ہیں وہ، یہ خدائی نظام کے اور پورے سسٹم کے پرزے ہیں۔ تو ہم لوگ پہلے اپنے مقام کو سمجھیں اور خوب اچھی طرح سمجھیں طلبہ اور طالبات۔ یہاں ہمارا آنا مدرسہ عبداللہ ابن مسعود میں، جو کہ خالص ایک دینی ادارہ ہے، علوم دینیہ یہاں پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں، اور اس طرح اور بھی بہت سارے ادارے ہیں۔ تو دیگر اداروں کی طرح اس ادارے میں ہمارا یہاں آنا، پڑھنا اور پڑھانا، اور پڑھنے اور پڑھانے کا جو یہاں ایک سلسلہ ہے اس سے جڑنا، یہ محض ایک اتفاق نہیں ہے کہ میں خالی تھا، میں نے سوچا کہ چلو رات کا وقت خالی ہے، داخلہ لے لوں، 5 سالہ عالم کورس ہو جائے گا، عالم بھی لگ جائے گا نام کے ساتھ۔ یہ ہم سوچ رہے ہیں، عرش پر بیٹھے ہوئے خدا نے پہلے ہم کو منتخب کیا ہے، تب جا کے یہاں پہنچایا ہے۔ اس لائن میں اور اس سلسلے میں وہ جڑتے ہیں جو منتخب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ دلیل بہت ساری حدیثیں، اس میں سب سے جلی اور واضح حدیث، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اسے ہی دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ یہاں ہمارا جمع ہونا، پڑھنا اور پڑھانا اسی کے لیے، فقہ فی الدین، دین سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے، اور اس کو اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے، اور جتنا سیکھا دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ تو اس کام کے لیے ہمیں اللہ نے منتخب کیا ہے۔ تو پہلے ہم اپنے مقام کو سمجھیں، اپنی قدر کو سمجھیں، اور پھر اس کے بعد اس نعمت کی قدر کریں۔ یہاں ہم نے داخلہ لیا، اس کے ہر سبق کو بڑی اہمیت دیں۔ ایسا نہیں کہ ایک دن 2 دن حاضر ہوئے پھر 2 دن ناغہ کر دیے، یہ اس کی ناقدری ہے۔ اللہ کی کسی نعمت کی ناقدری ہوتی ہے، اللہ وہ نعمت چھین لیتے ہیں، یہ پہلا عذاب ہوتا ہے۔ اس نعمت کی
ناقدری کی وجہ سے نعمت اس کے پاس سے چھین لیتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو یہاں داخلہ لینے کے بعد بھی، اور ہو سکتا ہے 5 سال اسی طرح گرتے پڑتے مکمل کرنے کے بعد بھی ہم اس کی نورانیت سے محروم ہو جائیں، اللہ نہ کرے، اس کی افادیت سے محروم ہو جائیں، اللہ نہ کرے، ایسا نہ ہو. پوری قدردانی کے ساتھ اسے پڑھیں. اس کا بدل اس دنیا میں شاید نہ ملے، جو بدل ملنا ہے حقیقت میں کما حق ہو، وہ تو آخرت میں ملے گا. دنیاوی علوم حاصل کیے جاتے ہیں، اس کے سارے بدل پر نظر ہوتی ہے دنیا کے اندر، لیکن اس کی کوئی اس کا خاطر خواہ اس کا کوئی بدل ہمیں شاید دنیا میں نظر نہ آئے، تو اس سے کبیرہ خاطر ہو کر مایوس ہو کر کہیں پیچھے مت ہٹ جانا، کہیں جو ہے احساس کمتری کا شکار نہ ہو جانا. اس کا ایسا بدل ملنے والا ہے آخرت میں کہ وہاں جانے کے بعد پھر ہم سوچیں گے کاش اس کی اور قدر کر لیے ہوتے، اور پڑھ لیے ہوتے، جستجو سے اور عمل کر لیے ہوتے، تو آج اور زیادہ ہم اعزاز اور اکرام سے نوازے جاتے. لہذا اس پچھتاوے سے بہتر ہے کہ دنیا میں اللہ کی دی ہوئی اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں. لہذا پہلا پیغام کہ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ انتخاب ہے اللہ تعالیٰ کا، چاہے وہ طلبہ ہوں یا طالبات ہوں. اس انتخاب کو سمجھیں، اس کی قدر کریں اور پوری قدردانی کے ساتھ یہ علم حاصل کریں. انشاءاللہ اسی ادارے سے علم حاصل کیے ہوئے لوگ جو پہلے سے یہاں پر آنے سے پہلے سے علوم دینیہ میں اور دنیاوی میدان میں ان کا بڑا مقام، بڑا نام، آج بھی وہ بڑے مشہور ہیں، لیکن جب اس چھوٹے سے کٹیا میں تشریف لائے اور یہاں انہوں نے زانوں میں تلمس طے کیا تو کہنے لگے کہ لگ رہا ہے اب علم آ رہا ہے. اب تک جو ہم نے سیکھا وہ جاننے کے قبیل کا تھا، کچھ جانکاری تھی، لیکن یہ اب لگ رہا ہے کہ واقعتاً علم آ رہا ہے، علم وحی کی نورانیت وہ ہے. تو لہذا ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں اور سمجھ کر پوری قدر اور اہتمام اور انہماک کے ساتھ یہ علم حاصل کریں اور آئندہ کی زندگی میں اور خوب نفع بخش بنے. خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے. دوسری اور آخری مختصر بات یہ ہے جس کے تعلق سے میں نے آیت پڑھی وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یہ اللہ کا اصول ہے سورہ نجم کے دوسرے رکوع میں. انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کوشش کی. تو آج نتائج کا دن ہے، نتیجہ آپ کے حوالے کیا جائے گا. یہ اللہ کا اصول آج بھی بالکل ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. ہر کوئی اپنے بارے میں تصور کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے کہ جتنی میں نے محنت کی یقیناً اتنا نمبر آیا. تو جو اگر کامیاب ہوگا بڑی مبارکبادی کا مستحق ہے، یقیناً اس نے اس لائق محنت کی ہوگی. تو ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ اس کو برقرار رکھیں، اس میں اور اضافہ کریں اس محنت میں، اور ان کے لیے پیشگی دعا ہے کہ اللہ ان کے اس علم کو دین اور دنیا میں خوب نفع بخش بنائے. اور کچھ وہ طلبہ بھی ہوں گے جو اوسط درجے کے، کہ جن کو بہت اچھے بھی نمبرات نہیں تو بہت خراب بھی نہیں، تو ان کی محنت بھی اوسط درجے کی ہوگی. ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ اس اوسط سے آگے بڑھیں. سابقون بالخیرات السابقون الاولون، سبقت کے مزاج کو اللہ نے پسند کیا، قرآن میں ان کی تعریف کی. لہذا سابقین بنے، اوسط سے آگے بڑھیں اور اس بات کا آج ارادہ کریں کہ سالانہ امتحان میں ہر کتاب میں نمبرات انشاءاللہ ہر حال میں اس سے زیادہ ہوں گے. اس پورے عزم کے ساتھ آج ہم گھر تشریف لے جائیں. اور وہ طلبہ جو ناکام ہوئے یقیناً غلطی انہی کی ہوگی. ہرگز یہ نہ کریں، انسان کا ایک مزاج ہے، غلطی اپنی ہوتی ہے دوسروں پہ ڈھکیلنے کی کوشش ہر روز دیکھنے میں آتا ہے. راستے سے جا رہے ہوں، سامنے والے کی غلطی ہو گئی یقیناً، تو ہم تقریباً 5 منٹ کی تقریر کرتے ہیں کھڑے ہو کے، نظر نہیں آ رہا کیا، دیکھے نہیں کیا، رانگ سائڈ کیا، وہ ساری تقریر کر دیتے ہیں. کسی دن ہم سے غلطی ہو گئی خاموش منہ دبا کے خاموش نکل جاتے. یہ مزاج ہے، تو خاموش نکلیں گے یا دوسرے پہ ڈال دیں گے، پیچھے والا ایسا کرا اس واسطے ایسا ہو گیا. تو اگر نمبر کم آیا ہے خاموش منہ بند نہ کریں اور نہ کسی پر ڈھکیلنے کی کوشش کریں نمبرات کم ہو گئے ایسا اور ویسا. اپنی محنت کم تھی، خاموشی سے اعتراف کر لیں کہ اپنی محنت کم تھی تبھی ایسا ہوا ہے، ورنہ کسی کے ساتھ ظلم اور کسی کے ساتھ ناانصافی ہرگز نہیں ہوتی. تو لہذا ان کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ یہ ظلم بند کریں جو اپنے اوپر کر رہے ہیں. ایک مدرسے میں داخلہ لیا اور وہ بھی کوئی عام نہیں، علوم دینیہ کا مدرسہ ہے، اللہ کی طرف سے انتخاب ہوا ہے، یہاں آئے ہیں اور پھر یہ ظلم، اس نعمت کی ناقدری اور یہ نمبرات کا کم آنا.
آئندہ ارادہ کریں کہ اپنا نام ظالمین کی فہرست سے ضرور نکالیں گے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سابقین کی فہرست میں آئیں گے۔ تو وہ تمام طلبہ کہ جن کے اکثر کتابوں میں نمبرات کم ہیں یا کسی ایک دو کتاب میں نمبر کم آ گئے، پورے عزم کے ساتھ گھر جائیں کہ آئندہ اس کی تلافی ہوگی اور یہ قصور ختم ہوگا، یہ ظلم ختم ہوگا انشاءاللہ۔ آئندہ جو ہے اس سے زیادہ میں محنت کروں گا، اس سے زیادہ میں اور آپ لوگوں کا وقت نہیں لینا چاہتا۔ میں بڑے ہی جو ہے شکر گزار ہوں اپنے مربی اور مشفق کا کہ انہوں نے کچھ باتیں طالب علمانہ طور پر کہنے کی یہاں پر انہوں نے اجازت دی، ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی اور عزت افزائی کا معاملہ کیا۔ اور میں تمام اساتذہ کرام جو یہاں خدمت کرتے ہیں اور یہاں پر جو ہے اپنے کئی جگر کو نکال کے رکھتے ہیں آپ کے سامنے، جب وہ پڑھاتے ہیں اے طلبہ اور اے طالبات، کبھی ان کا چہرہ دیکھو اور ان کی محنت دیکھو، کیا وہ چاہتے ہیں میں کیا نکال کے رکھ دوں ان کے سامنے، یہ سمجھ جائیں کسی طریقے سے۔ لہذا ان کے لیے دعا گو ہوں میں، اللہ ان کی خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے، ان کی اس جستجو کو بے انتہا قبول فرمائے، ان کی اس طلب کا صلہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوب خوب عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔